أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأه اللہ مما قالوا تو اللہ نے انہیں پاک کر دیا اس چیز سے جو کہتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے. فرمایا اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے بارے میں تبصرہ آرائی کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر کے اور افواہیں پھیلا کر رسول کو اذیت نہ دو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والے سب بنی اسرائیل تو نہیں تھے، لیکن ان کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیغمبر کا حکم سن کر صاف انکار کر دیتے اور انکار بھی بڑی شدت سے کرتے. کبھی تو کہتے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. اور کبھی کہتے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز آپ کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. اور کبھی کہتے انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت اذیت دی گئی، اور ایک اذیت یہ بھی دی گئی، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شدید حیا والے تھے. وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے، یا ان کے جسم پر کوئی برس کا نشان ہے، کوڑ کا نشان ہے، یا پھر ان کے کوئی خصیے لٹکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنا جسم اس قدر چھپا کر رکھتے ہیں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے بے لباس پیش کرنے کا پروگرام بنایا. ایک دفعہ آپ کپڑے اتار کر نہا رہے تھے اور ایک پتھر پر آپ نے کپڑے رکھے، تو وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور فرما رہے تھے صوبی حجر اے پتھر میرے کپڑے واپس کرو، میرے کپڑے واپس کرو. تو وہ پتھر چلتا چلتا بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے سامنے جا کر رک گیا، اور ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو بے حجاب دیکھ لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بہترین تخلیق ہیں، یعنی کوئی انسان بھی ان جیسا خوبصورت نہیں تھا جتنے خوبصورت موسیٰ علیہ السلام تھے. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت اذیت دی گئی. ایک دفعہ آپ
مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی اس مال کی تقسیم میں اللہ کی رضا کو تو مقصود نہیں رکھا گیا، یہ تو آپ نے بس ویسے ہی کچھ ذاتی تعلقات کی بنا پر لوگوں کو دے دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر غصے کے آثار طاری ہو گئے اور چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا۔ فرمایا رحم اللہ موسیٰ فقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے اسرائیلی روایت سے کہ انہوں نے جب حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے قتل کا الزام لگا دیا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ہارون علیہ السلام کی میت ان کے سامنے کر دی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم پر کوئی بھی اس قسم کا نشان نہیں ہے جس سے قتل کا شبہ کیا جا سکے، لیکن یہ چونکہ کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، اسرائیلیات میں سے ہے، اس لیے ہم نہ اس بات کو سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ تھا اور وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو ہمیشہ بات بہت سیدھی، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ سدید کا معنی ہوتا ہے سیدھی، سچی اور کھری چیز۔ میں کہ جب تم اپنے معاملات میں سیدھی اور کھری اور سچی بات کرو گے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے، ایک تو اللہ پاک تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور ایک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نکاح کے موقع پر جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان میں یہ دو آیات بھی پڑھتے تھے، اور دوسری دو آیات وہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایک آیت ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اور یہ دو آیات۔ نکاح کے موقع پر ان دو آیات کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں اگر آپ لوگ امن اور سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ چلاکی، ہوشیاری اور غلط بیانی سے کام نہ لو، اور خواہ مخواہ رسی کا سانپ بھی نہ بناؤ، معمولی بات کا بتنگڑ نہ بناؤ، اور اگر کوئی معاملہ ہو تو ایک دوسرے سے اچھے انداز میں معذرت کر لی جائے یا سچ بول دیا جائے تو تھوڑی سی بدمزگی کے بعد پھر معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے معاملات اور زیادہ بگڑتے ہیں اور آپس میں غلط فہمیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو فرمایا سسر کو بھی اور ساس کو بھی اور خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی آپس میں معاملات درست رکھنے چاہیے اور صاف اور سچی اور سیدھی بات کرنی چاہیے،
ایچ پیچ اور ہیرا پھیری اور ہوشیاری اور چالاکی والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں تو اسے حیات طیبہ ملے گی اور آخرت میں بھی ایک ایسی بہترین زندگی اسے عطا کی جائے گی جس میں وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ بلا شبہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، والارض والجبال اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو طرح کے حکم چلتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حکم کونی اور ایک کو کہتے ہیں حکم شرعی۔ حکم کونی تو یہ ہے کہ اللہ نے کن کہا اور وہ چیز وجود میں آ گئی اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب اس میں نہ تو اللہ کی نافرمانی کی طاقت ہے اور نہ ہی اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور ایک ہے حکم شرعی جس کا پابند انسان کو کیا گیا ہے کہ اللہ کے فرائض اور اس کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، ان پر تم نے زندگی گزارنی ہے اور تمہیں نافرمانی کا بھی اختیار ہے۔ انسان کے جسم میں اور اس کی زندگی میں بعض امور تو اللہ کے کونی امور ہیں، جیسے انسان کا پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، بیمار ہونا، پھر مرنا، یا پھر سانس کا آنا جانا، دل کا دھڑکنا اور اسی طرح فضلات کے جسم سے خارج ہونا، ان میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، لیکن وہ احکام جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انسانوں پر نافذ کیے ہیں ان میں اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان پر عمل کر کے کامیاب ہو جائے اور چاہے تو ناکام ہو جائے۔ تو فرمایا کہ آسمان و زمین اور پہاڑ تو اس ذمہ داری کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ ابینا ان یحملنہا کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا، بلکہ وہ ڈر گئے اس بڑی ذمہ داری کو اٹھانے سے۔ انہیں کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تو جنت دیے جاؤ گے اور اگر نہیں کرو گے تو عذاب دیے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو اس ذمہ داری کو اٹھانے سے قاصر ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن انسان چونکہ فطرتاً چالاک واقع ہوا ہے، اس نے کہا کہ یا اللہ یہ ذمہ داری مجھے دیجیے، میں اس کو ادا کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد ہیں اللہ کے فرائض، اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے ظلوماً جہولا کا معنی کیا ہے بے ترس نادان، یعنی اس نے اپنی جان پر رحم نہ کیا اور اپنے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری میں پھنسا لیا، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے باوجود وہ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ صرف انسان کی مذمت نہیں بلکہ اس میں تعریف بھی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے ظالم اور جاہل اسی کو کہا جاتا ہے جو شعور رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ کسی اینٹ یا روڑے یا پتھر کو ظالم یا جاہل نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کسی گھوڑے یا گدھے کو ظالم یا جاہل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان میں تو علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔
لیکن چونکہ انسان میں یہ صلاحیت ہے اور اللہ نے اس میں یہ صلاحیت دیکھی تو اس کو یہ ذمہ داری دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ان بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں بہت زیادہ لائق اور بہت زیادہ قابل ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری دی گئی. لیکن جو آدمی اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرے گا وہ بڑا نالائق ثابت ہوگا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب کرے. والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فرمایا اس امانت کو اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی، ان کو تو اللہ پاک مہربانی فرمائے گا ان کے حال پر اور ان کی توبہ قبول فرمائے گا. اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی اور توبہ کر لی تو اللہ پاک فوراً ان کی توبہ قبول فرما لے گا. اس لیے کہ انسان اپنی فطری اور طبعی کمزوریوں کی بنا پر بار بار غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ اس کی آخری ہچکی تک کھلا رکھا. فرمایا جب تک کہ اس کی موت کا نزع کا عالم اس پر طاری نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پریشان نہ ہو اور اللہ کے سامنے فوراً حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کریں. ترجمہ ایک بار. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا تو اللہ نے ان کو پاک کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو. وقولوا قولا سدیدا اور بات کیا کرو ہمیشہ سیدھی بات. یصلح لکم اعمالکم وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا فقد فاز فوزا عظیما یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا والارض والجبال اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا فأبین ان یحملنہا انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس سے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو اٹھا لیا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ظالم بڑا جاہل ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب کرے والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 5 دسمبر 2023 کو سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ السبا شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.